بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ لوگ خاموش ہو جائیے۔ معزز علماء کرام، دارالحکمت جامع رحمانی کے باوقار اساتذہ اعظام اور عزیز طلباء، بنیادی طور پر آج کا یہ خوبصورت پروگرام تکمیل حفظ قرآن مجید اور اس شعبہ سے فارغ ہونے والے طلبہ عزیز کو الوداعیہ پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ وقت بہت کم ہے، آپ اپنے اساتذہ کرام سے بہت سی قیمتی اور وقیع باتیں سماعت فرمائیں گے۔ میرے حصے میں جو عنوان آیا ہے وہ ہے دارالحکمت کی کارکردگی اور اس کی حصول یابی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے حصے میں یہ سعادت اور نیک بختی بھی آئی ہے کہ جب سے دارالحکمت قائم ہوا باضابطہ طور پر، تبھی سے میں اس شعبے میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے حضرت امیر شریعت سامن مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی صاحب نور اللہ مرقدہ نے دارالحکمت کا باضابطہ طور پر قیام عمل میں لایا تھا، اور موجودہ حضرت دامت برکاتہم حضرت امیر شریعت سامن دامت برکاتہم العالیہ اس شعبے کی نگرانی فرماتے رہے۔ آپ کی نگرانی اور توجہ کا یہ حال تھا، یہ عالم تھا کہ ہفتوں کئی دنوں تک حضرت دامت برکاتہم کے ساتھ ہم لوگوں کی میٹنگیں ہوتی رہتی تھیں، کبھی صبح کبھی شام۔ مقصد یہ تھا کہ جو اس شعبے میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں یا اس شعبے میں جو اساتذہ آنے والے ہیں، جو افراد کام کرنے والے ہیں، ان کے سامنے اس شعبے کا منہج، اس شعبے کا ہدف کھل کر سامنے آ جائے اور اساتذہ کی بہتر سے بہتر تربیت ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت دامت برکاتہم اس شعبے کے اساتذہ کو تدریس اور تعلیم کے نت نئے طریقوں سے آگاہ فرماتے بھی رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سے اس شعبے کو بے پناہ فائدہ ہوا۔ اس شعبے کی شروعات صرف ایک درسگاہ اور چند طلباء سے آج سے 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ان طلباء میں سے بعض خوش نصیب طلباء آج ہمارے درمیان سے عالم اور فاضل بن کر کے رخصت ہو رہے ہیں، اور اس شعبے سے عالمیت اور فضیلت کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کارواں آگے بڑھتا گیا، لوگ اس سے جڑتے گئے، طلباء کا داخلہ ہوتا رہا، اساتذہ اور موقر علماء اس شعبے کی خدمت سے وابستہ ہوتے رہے۔ اس شعبے کی شروعات حفظ قرآن مجید کے ساتھ، عربی تعلیم کے ساتھ ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد چند سال پہلے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب اس شعبے میں ان طلباء کا بھی داخلہ ہوگا
جو حفظ قرآن مجید مکمل کر چکے ہوں اور پھر وہ اس شعبے میں باضابطہ عالمیت اور فضیلت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس شعبے کی خصوصیات کیا ہیں، اس شعبے کی امتیازات کیا ہیں، ایک مستقل موضوع ہے۔ ہمارے بعد آنے والے مقرر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس موضوع کو چھیڑوں۔ میں صرف 1-2 منٹ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 10-12 سال کی اس سفر میں بہت سے طلبہ ہمارے اس شعبے سے جڑے، جنہوں نے عربی زبان کی تعلیم کے ساتھ اور بنیادی طور پر عصری علوم مثلا انگریزی، سائنس، حساب وغیرہ کی تعلیم کے ساتھ قرآن مجید کو حفظ کیا۔ یہ افسوس ہے ہمیں بے پناہ کہ وہ تمام طلبہ ہم سے وابستہ نہیں رہ سکے، کسی نہ کسی وجہ سے، اپنی کسی مجبوری سے بہت سے طلبہ ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن الحمدللہ یہ بڑی خوش آئین بات ہے، یہ بڑی خوشخبری بھی ہم سب کو ملتی رہتی ہے کہ وہ طلبہ جہاں بھی ہیں، چاہے دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، دارالعلوم دیوبند ہو یا کوئی اور مدرسہ ہو، جہاں بھی ہیں وہ طلبہ بہت ہی کامیاب ہیں اور فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دارالحکمت میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اور وہ طلبہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، دارالحکمت میں حفظ کے ساتھ ہم لوگوں نے جو عربی کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ آسانی سے کتابوں کو سمجھ لیتے ہیں، عربی کی تعلیم ہم لوگ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ان طلباء میں سے کچھ طلباء خوش نصیب ہمارے ساتھ رہ گئے اور آج الحمدللہ وہ فارغ ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے ہماری طرف سے بلکہ شعبے کے تمام اساتذہ کی طرف سے نیک خواہشات اور نیک جذبات ہے۔ ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے۔ جہاں بھی وہ رہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین پر، ایمان پر اور دین کی خدمت پر قائم و دائم رکھے۔ آخر میں ایک بات عرض کروں کہ یہ عنوان شعبے کی حصول یابی چونکہ بڑا وسیع ہے، ایک اس کی کارکردگی جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس شعبے میں بہت سی کتابوں پر تحقیقی کام بھی ہوئے ہیں۔ مثلا القواعد المشوقہ، یہ نحو، صرف اور املا پر مشتمل ایک بہترین کتاب ہے جو مصر جامعہ ازہر میں پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس شعبے کے اساتذہ نے اس کتاب کی دلیل تیار کی ہے۔ اسی طرح سندباد کی جو CD اس شعبے میں پڑھائی جاتی ہے، حوارات و سندباد، اس CD میں جو الفاظ مستعمل ہیں، جو جملے استعمال کیے گئے ہیں، ان جملوں پر اور ان کے الفاظ پر ایک کتاب مرتب کی گئی ہے۔ تجوید کی کتاب لکھی گئی ہے، میزان الصرف کا عربی ترجمہ کیا گیا ہے، اسی طرح نحو، صرف، عربی ادب اور اس طرح اور کئی کتابوں پر تحقیقی کام ہوئے ہیں، ان کی دلیل تیار ہوئی ہے۔ اور دوسری اس شعبے کی جو کامیابی رہی اور حصول یابی رہی کتابوں کے تعلق سے وہ یہ کہ اس شعبے کے اساتذہ نے بہت ہی اہتمام اور انہماک کے ساتھ کچھ ایسی کتابوں کا مطالعہ فرمایا جن کتابوں کے مطالعے سے بے حد فائدہ ہوا شعبے کو اور شعبے کے اساتذہ کو۔ مثلا بلوم ٹیکسونومی جو طریقہ تدریس پر مشتمل ہے کہ اساتذہ کرام طلباء کو کیسے تدریس دیں، کیسے تعلیم دیں، کس طرح پڑھائیں، بچوں کی نفسیات کا کیسے خیال رکھا جائے، بچوں کی عمر کا کیسے خیال رکھا جائے اور اپنی صلاحیت کو بچوں تک کیسے منتقل کی جائے۔ الحمدللہ بلوم ٹیکسونومی کا صرف مطالعہ ہی نہیں کیا یہاں کے اساتذہ نے، بلکہ اس کتاب میں جو موضوعات ہیں، جو مضامین ہیں، ان پر باضابطہ یہاں کے اساتذہ نے مذاکرہ بھی کیا۔ تو اس طرح اور کئی کتابیں ہیں جن کتابوں کا انہماک کے ساتھ یہاں کے اساتذہ نے مطالعہ کیا اور پھر اس پر مذاکرہ کیا، صرف اس مقصد سے کہ اس شعبے کا وقار اور اعتبار بڑھتا چلے جائے اور اس شعبے کی نافعیت اور افادیت میں اضافہ ہوتے رہے
اور یہاں کے پڑھنے والے طلباء کو زیادہ سے زیادہ اس شعبے سے فائدہ پہنچے۔ آخر میں ایک بات یہ عرض کر دوں جو شعبے کی خصوصیت ہی سے متعلق ہے کہ حفظ کے بعد جن طلباء کے لیے داخلے کا فیصلہ کیا گیا اس شعبے میں کہ وہ عالمیت اور فضیلت تک کی بھی تعلیم پوری کر سکتے ہیں، اس کی جو خاص بات ہے کہ وہ عربی زبان میں زیادہ سے زیادہ تمام مضامین کو پڑھیں گے۔ یہاں کی تدریسی زبان عربی ہوگی، زیادہ سے زیادہ بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت عربی کے علاوہ دوسری زبان کا استعمال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ عالمیت اور فضیلت کی نصاب میں حفظ ہی کی طرح عصری علوم کے کچھ مضامین بھی شامل ہوں گے۔ الحمدللہ پورے 10 سال کی محنت کے نتیجے میں اور تجربہ کے نتیجے میں اس شعبے کے لیے ایک نصابی خاکہ بھی مرتب کیا گیا ہے جو منظر عام پر بھی آ چکا ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے کہ اس سال جو اس شعبے کا نصابی خاکہ سامنے آیا ہے وہ 1 دن کی یا 2 دن کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ 10 سال کی محنتوں کا، 10 سال تک تجربہ کرنے کا نتیجہ ہے، تب جا کے وہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ نصابی خاکہ جو مرتب ہوا وہ انتہائی مفید ثابت ہوگا، اور ہم لوگ اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ بوقت ضرورت آنے والے دنوں میں اگر اس نصابی خاکہ میں کچھ ترمیم اور تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شعبے کو مزید ترقیات سے اور کامیابیوں سے نوازے۔ وما توفیق الا باللہ۔